ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان الله. صدق الله العظيم. سبحان الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. سبحان الله. نہایت ہی معزز و مکرم محترم مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، قابل عزت تکریم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے معروف آیت قرآنیہ پڑھنے کی شرف حاصل کیا ہے، جس کے تحت میرا آج کا موضوع ہے عظمت غوث الثقلین اور مدد کا نظریہ. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، ان سمیت تمام اولیاء کاملین جو پہلے گزرے، جو موجودہ ہیں، جو قیامت تک ہوں گے، ان کی عظمت و فضیلت اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر بیان فرمائی ہے. اللہ فرماتا ہے الا، خبردار، اٹھے ہو جاؤ، میری بات سنو، متوجہ ہو جاؤ. الا، خبردار، اور الا جملہ ندائیہ، میرے پر میری طرف آ جاؤ، غور کرو، اس بات پہ توجہ کرو. انا، بے شک، مور لگا، انا ڈائریکٹ الا اولیاء اللہ یہ اللہ فرما سکتا تھا، مگر الا انا جو ہے یہ تصدیق کے لیے آتا ہے، یہ بات کی پختگی کے لیے آتا ہے، اور بھی بہت سارے اس کے مقاصد. فرمایا خبردار، بے شک اولیاء اللہ، یعنی اللہ کے جو دوست ہیں، ان کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کسی طرح کا کوئی ڈر نہیں، نہ ہی کبھی وہ غمگین ہوں گے. سبحان اللہ. یحزنون یہ صیغہ مضارع ہے جس میں موجودہ اور آئندہ زمانہ ہوتا ہے، یعنی جس میں موجودہ زمانہ ہے اور مستقبل ہے، حال اور مستقبل دونوں اس کے اندر موجود ہے. یحزنون، نہ وہ کبھی غمگین پریشان ہیں، نہ کبھی ہوں گے. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے عظمت اولیاء بیان فرمائی ہے، اور ہر ولی کی عظمت اللہ نے قرآن مقدس کی اس آیت اور دیگر آیات میں بیان فرما دی، جس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں اولیاء سے محبت کرنی ہے، ہمیں اولیاء سے پیار کرنا ہے، ہمیں اولیاء کی قدر کرنی ہے. جیسے کہ مولانا صاحب بیان کر رہے تھے کہ عظمت غوث الاعظم کیوں بیان کرنا چاہیے، کیونکہ اولیاء کو ولایت ان کا صدقہ ملتی ہے. انہوں نے نقطہ بیان کیا، بڑا خوبصورت نقطہ ماشاءاللہ. مگر اگلی بات بتاؤں کہ ہمیں اس لیے بھی، یعنی ایک نقطہ بیان ہوا، دوسرا میں بتاتا ہوں کہ ہمیں اس لیے بھی اولیاء کی عظمت بیان کرنی چاہیے کہ
قرآن میں اللہ نے ان کی عظمت بیان کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن وہ کتاب ہے جو مصلی پر پڑھا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ جو ممبروں پر پڑھا جاتا ہے، سبحان جو ہر حافظ قرآن کے سینے میں ہے، جو ہر مسلمان کی زبان کے پر تلاوت کی صورت میں ہے، جو اللہ کے گھر میں پڑھا جاتا ہے، جو مشرق سے لے کر مغرب تک پڑھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اللہ کے ولیوں کی عظمت کا بیان نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ توجہ کیجئے گا، قرآن تب تک مکمل نہیں ہوگا پڑھنے والے کا جب تک اولیاء کی عظمت بیان نہ ہو جائے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اولیاء کی عظمت کیا ہے اور کس حد تک امپورٹنٹ ہے۔ تو جب قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا تو پھر ممبر پر بھی بیان ہوگا اور ہمیں کرنا ہوگا۔ آج کل لوگ جو ہے نا اپنے سیاسی لیڈروں کے استقبال کے لیے کہتے کرتے ہیں کہ انہیں ان کے استقبال کے لیے جاؤ تو ثواب ہوگا۔ کوئی نہیں ہوگا ثواب، جنت ملے گی؟ کوئی نہیں ملے گی جنت۔ کس نے کہا تمہیں؟ کون ہے گارنٹیاں دینے والا؟ شرم کرو اس طرح کی باتیں کرنے سے پہلے، حیا کرو، اللہ کے دین کے اندر اضافے ڈال رہے ہو۔ وہ نہ اللہ کا ولی ہے نہ اللہ کا پیارا ہے، وہ جو بھی ہے عدالت سے جا کر پوچھو، ہم کچھ نہیں کہتے، نہ ہم مخالفت میں ہیں نہ ہم حمایت میں ہیں، پر ہم ہیں دین کے محافظ۔ تو جو دین کے معاملات میں بات کرے گا اسے نہیں چھوڑیں گے، اسے سمجھائیں گے، اسے بتائیں گے کہ یہ تم نے غلط بولا ہے، یہ اسلام میں اضافے کی بات کی ہے، یہ تم نے گناہ کبیرہ کیا ہے، یہ تم نے جرم کیا ہے۔ تو اب اعلانیہ جس طرح تم نے یہ بہت بڑی بات چھوڑی ہے اسی طرح اعلانیہ توبہ کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے۔ بجائے یہ نہیں، ہمارا حال یہ ہے ہم اپنے قائدین کو، اپنے لیڈرز کو، اپنے جن سے ہمیں لالچ ہوتا ہے انہیں راضی کرنے کے لیے زمین و آسمان کی خلافیں ملا دیتے ہیں۔ حد ہو گئی ہے۔ اسی طرح وہ پچھلا ایک لیڈر تھا، جب بھی کوئی بات کرنی اس نے اور اس کے ماننے والوں نے سیدھی قرآن سے ملا دی ہے، سیدھی آقا علیہ السلام کی سیرت سے ملا دیتا تھا، اللہ کے نبی نے یہ کیا اور میں یہ کر رہا ہوں۔ حد ہو گئی ہے، حد ہی ہو گئی ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں سیاست ہے کیا چیز، آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں کہ سیاست چلانی کیسے ہے۔ حدیث کی کتاب پڑھ لیتے ہو، پتہ نہیں تم لوگوں کو گائیڈ کون کرتا ہے، تمہاری روحانی تربیت کون کرتا ہے، تمہیں علمی اور دین کی باتیں کون سناتا ہے، تمہیں اتنی تمیز نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر یا پھر دین کی بات کر کے آپ نے آگے سے اس کو کنورٹ کر کے اس کے فوائد کیسے بیان کرنے ہیں۔ ہرگز نہیں۔ ایسی بات کوئی سیاسی لیڈر کرے میں اس کی مذمت کرتا ہوں، ایسی بات کوئی مذہبی لیڈر کرے تو بھی میں اس کی مذمت کرتا ہوں، کیونکہ سیاسی مذہبی جماعتیں بھی ہیں، بعض دفعہ ان کے ماننے والے بھی ایسی ایسی لمبی چھوڑتے ہیں جس کا تعلق نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے ہے نہ اسلام سے ہے، اور سیاست بھی اس طرح کی فضول باتیں کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اس لیے جب بھی کسی کے حوصلہ افزائی کرو تو اوقات میں رہ کر، ہاں جب بھی کسی کے بارے میں کوئی جملہ کہو تو لیمٹس کراس مت کرو۔ ہم چونکہ پاکستانی ہیں اور بطور پاکستانی ہم میں سے اکثر لوگوں کا مزاج شوخا مزاج ہے، شوخا ٹائپ ہے ہمارا مزاج، سیریس لوگ نہیں ہیں اور باتوں کی حد تک جا کر سوچنے والے اور فیصلہ کرنے والے لوگ نہیں ہیں، بس چڑھتے سورج کو سلام ہے، ایسا ہی ہمارا مزاج ہے۔ یہ غلط ہے۔ حضور غوث پاک کا تذکرہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ حضور غوث پاک نے ہماری یہ تربیت کی ہے کہ چڑھتے سورج کو سلام نہ کرو، بلکہ جو حق ہے اسی کا ساتھ دو، وہ بظاہر پردوں میں ہی کیوں نہیں، وہ بظاہر بجھا ہوا ہی کیوں نہیں، اسی کا ساتھ دو، کیونکہ غالب تو پھر اسی نہیں آنا ہے۔ آپ کو یہاں مثال دیتا چلوں، المستنجد باللہ خلیفہ تھا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور 3 تھیلیاں پیسوں کی اشرفیوں کی بھر کے لے کے آیا، 3 تھیلیاں۔ آپ کو پتہ ہے آج کل بھی پیروں کو راضی کرنے کے لیے تھیلیاں ہی پیاری لگتی ہیں، پیروں کی نظر میں منظور نظر ہونے کے لیے تھیلیاں آج بھی مقبول ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ تو پرانی بات ہے۔ تو جو بھی شیخ طریق، یعنی میں آپ کو یہ اگلی بات بھی بتا دوں، یہ میں نے کیوں بات کی ہے، اس لیے کی ہے، میرا بھی روحانیت سے تعلق ہے مگر اس کے باوجود میں یہ بات کر رہا ہوں، اس لیے بات کی ہے
کہ آپ تھیلیاں پیسوں کی یا پھر بینک بیلنس ان کا بھریں کہ جو اللہ کے دین پر اور اللہ کی انسانیت پر خرچ کرتے ہیں، ان اولیاء اور ان علماء اور ان صوفیاء کی خدمت کریں، اور وہ پیران نظام جن کی آپ کی طرف سے لاکھوں یا کروڑوں کی خدمت جانے کے بعد ان کی اپنی عیاشیوں میں تو اضافہ ہو جائے مگر ان کے آستانے پر مدرسہ نہ کھلے، ان کے اپنی موج مستیوں میں اور انٹرنیشنل دوروں میں تو اضافہ ہو جائے مگر اس آستانے سے دین کا پیغام نہ اٹھے، اور آستانوں پر قوالیاں شوالیاں تو جاری ہوں مگر اس آستانے پر علمی طرح کا کوئی بھی قابل ذکر کام نہ ہو، خبردار جب آپ اپنا حلال کا پیسہ وہاں حرام کرنے جائیں۔ یہ بتا رہا ہوں، سیرت غوث ثقلین بھی ہمیں یہ سکھاتی ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہمیں یہ سکھاتی ہے۔ اللہ کے نبی آئے تھے دنیا میں دین پھیلانے، امت کو ہدایت دینے، امت کو ہدایت کی طرف لگانے کے لیے تشریف لائے تھے، اور ان کے بعد آج تک اولیاء اور علماء حقہ یہی فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، مگر وہ لوگ جو اپنے آپ کو صوفی بھی کہیں، پیر صاحب بھی کہیں، علامہ صاحب بھی کہیں اور حضرت صاحب بھی کہیں، گدی نشین بھی ہوں، مریدین بھی ہوں، سب کچھ ان کا ہو رہا ہے، پر وہاں سے دین کا کام نہیں ہو رہا، تربیت کا کام نہیں ہو رہا، تو آپ کا کوئی کام نہیں وہاں جانے کا۔ حضور غوث پاک کا نام لیتے ہیں ہم لوگ، اور حضور غوث پاک کے نام کو یہ حرام کرتے ہیں ہم لوگ۔ ہم سے مراد میں اپنے شعبے کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، آپ لوگوں کی نہیں، عوام کی نہیں۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ماننا کسے ہے۔ رسم و رواج کا عالم یہ ہے کہ ہم صرف دکھلاوے کے لیے رہ گئے ہیں، ہم نے دین کو صرف دکھلاوا بنا دیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں دین مسجد میں نہیں، محفل نعت یا میلاد کے سٹیج پر ہے، ہرگز نہیں۔ اس کا نقصان یہ ہے، نقصان کہ آپ کے موبائل میں ویڈیو آتی ہے حضور غوث پاک کے بارے میں فضولیات کی، آپ کے پاس اس کا جواب کوئی نہیں، آپ کے پیروں کے پاس بھی اس کا جواب کوئی نہیں۔ جواب کون دے گا؟ علماء سے بات کریں، علماء کو کہیں، یہ مولوی لوگ نہیں بولتے، یہ نہیں کرتے، یہ وہ نہیں کرتے۔ تو پیر صاحب آپ کو پتہ ہونا چاہیے حضور غوث پاک نے 40 سال دین کا علم سیکھا ہے، اور تم نے 4 سال میں سیکھا ہے؟ بنا پھرتا ہے بڑا پیر، حضور غوث پاک کا نام لیتا ہے، وہ تو مفسر قرآن بھی تھے، تو نے صرف ترجمہ قرآن بھی پڑھا ہے؟ اگر پڑھا ہے تو پیر ہونے کے قابل ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہے، دیگر شرائط بھی ہیں، ہو سکتا ہے۔ اور اگر ترجمہ قرآن ہی نہیں آتا، تیرے سامنے کو آیت قرآنیہ پڑھ دو، پتہ ہی نہیں کہ اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن کیا ہے، اس سے نکات کیا حاصل ہوتے ہیں، ایسا بندہ کوئی پیر شیر نہیں۔ نکالو باہر اپنے دلوں سے اس کی عزت سے۔ وہ ایک اچھا کاروباری ہو سکتا ہے، اس کی عزت کرو ایز اے بزنس مین۔ وہ ایک اچھا ڈرامہ باز ہو سکتا ہے، یا اگر میڈیا پہ آتا ہے تو وہ ایک اچھا میڈیا کا اداکار ہو سکتا ہے، اس کے اصلی شعبے کے مطابق۔ میں نہیں کہتا لوگوں کی بےزتیاں کرتے پھریں، ہرگز نہیں، مگر حضور غوث پاک کا جو سبق اور درس ہے وہ یہ ہے کہ جو جس فیلڈ میں ہے اس کی وہی پہچان ہونی چاہیے، اور اسے اپنی فیلڈ کا ماہر ہونا چاہیے، بس ان کا یہ فرمان ہے۔ تو فیلڈ کا ماہر کون ہوتا ہے؟ جس کا تجربہ ہو۔ فیلڈ کا ماہر کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس سندیں ہوں، ڈگریاں ہوں۔ فیلڈ کا ماہر کون ہوتا ہے؟ کہ جس کی ایک پہچان ہو اور اس نے اس شعبے کے اندر کچھ ڈیلیور کیا ہو، کچھ دیا ہو، وہی فیلڈ کا ماہر شمار ہوتا ہے نا۔ آپ کسی کا سی وی دیکھتے ہیں، اس سی وی پر کیا لکھا ہوتا ہے؟ جو سکلز پائے جائیں وہی ہونا چاہیے اس کے اندر۔ تو اگر ایک پیر طریقت ہے اور وہ قوالی سنانے کو ہی صرف اپنا دین سمجھتا ہے، اور وہ کہتا ہے بس قوالی سنو، آقا کے عشق میں چلے جاؤ اور صوفیاء کے عشق میں چلے جاؤ، غوث پاک کا تصور کر لو، بس یہی کول دین ہے، اور سیدھا کلمہ نہ خود کو آتا ہے نہ مریدوں کو آتا ہے، تو یہ پیری نہیں، یہ ڈرامہ بازی ہے، یہ پیری نہیں، یہ جہالت ہے۔ اور پھر یہ حال ہے، محفل قوالی سجتی ہے، پاکستان کے بڑے بڑے نامور قوال آتے ہیں اور وہاں پر شرکیہ اشعار پڑھے جاتے ہیں، شرکیہ
میں آپ جانتے ہیں کہ میں قادری ہوں، آپ جانتے ہیں کہ میں اہل سنت ہوں، آپ جانتے ہیں کہ میں یا رسول اللہ اور یا غوث الاعظم کہنے والا ہوں، اس کے باوجود میں اہل سنت کے ممبر سے ہی باتیں کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اپنوں ہی کے خلاف ہیں، نہیں، ہم اپنوں کے خلاف نہیں ہیں، مگر جب آپ بےہودگی کو اتنا زیادہ غالب کر دیں کہ حق ماند پڑ جائے تو پھر آپ کو بتانا پڑتا ہے اور بتایا جانا ضروری ہے کہ حق کیا ہے۔ میں نے آج دیکھا، آج تک ہم دیکھ رہے ہیں، آپ صرف پچھلے اسی مہینے کا، یہ اکتوبر جا رہا ہے، اکتوبر کے 20 تاریخ ہے شاید، اسی 20 دنوں کی اہل سنت کی عرسوں کی محافل نکال کر دیکھیں، سوشل میڈیا پر یوٹیوب بھرا پڑا، ایک مہینے کی بات کر رہا ہوں، اور میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں تو دیکھتا ہوں روز، اس لیے بتا رہا ہوں، اور جہاں جہاں ممکن ہوتا میں اصلاح بھی کرتا ہوں، پر فرد واحد کیا کرے گا بھائی؟ تو یہاں پر ہزاروں کی تربیت ہونے والی ہے اور کروڑوں کو نقصان سے بچایا جانا ضروری ہے، دو چار بندے کیا کریں گے؟ تو ایک مہینہ بھی نہیں، 20 دنوں کے جو عرس ہیں پاکستان کے، ان عرسوں میں جو 70% ہے وہ جہالت ہے، 30% جو آراس ہیں ان پر قرآن ہے، حدیث ہے، تبلیغ ہے، درس و تدریس ہے اور روحانی تربیت اور سارا کچھ ہے، باقی قوالی ہو رہی ہے، فیصد تشریف فرما ہے، حد نگاہ کا لوگ موجود ہیں، 100 روپے ہوا میں اچھالے جا رہے ہیں، پھر 50 اچھالے جا رہے ہیں، پھر 500 کا نوٹ اچھالے جا رہے ہیں، پھر 5 ہزار اچھالے جا رہے ہیں قوالوں پر اور ایک ایک مصرے پر، ایک ایک مصرے پر۔ اور بھائی سنگنگ کو ہندو پوجتے ہیں، مسلمان نہیں، یہ گانے باجے کی پوجا ہندو کرتے ہیں، ان کے ہاں یہ گانا بجانا عبادت ہے، ہمارے ہاں گانا بجانا عبادت نہیں، ہمارے ہاں قرآن پڑھنا عبادت ہے، قرآن سننا عبادت ہے، نبی کی نعت پڑھنا عبادت ہے، نبی کی نعت سننا عبادت ہے۔ اسلام کے ہاں اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک عالم دین کے پاس ایک گھڑی بیٹھ جائیں تو 1000 سال کی نفلی عبادتوں سے افضل ہے، 1000 سال کی نفلی عبادتوں سے۔ کیوں؟ آپ کو گناہ چھوڑ کے اٹھیں گے، پوچھیں گے صحیح ان سے ذرا۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ اگر آپ کسی عالم دین کی فضیلت پوچھنا چاہو تو کیا ہے، اور آپ ولیوں، علماء، ولیوں، پیروں، صوفیوں کی فضیلت پوچھنا چاہو تو وہ کیا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان تمام لوگوں کے اندر، یعنی میں چھوٹی مثال دے رہا ہوں، آقا علیہ السلام نے آسمان کی مثال دی ہے، آسمان پوری کائنات پر سایہ فکن ہے، فرمایا 14ویں رات کی چاند ہو، 14ویں چاند کی رات ہو، اور 14ویں چاند کی جو رات ہے ستاروں نے پورے آسمان کو بھرا ہوا ہو اور ستارے پوری کائنات کو روشن کر رہے ہوں، ان کے اندر 14ویں رات کا ایک چاند ہوتا ہے، فرمایا وہ جتنے بھی ستارے ہیں وہ سارے ولی ہیں، وہ سارے پیر ہیں، وہ سارے صوفی ہیں، وہ سارے روحانی لوگ ہیں، اور ان کے اندر جو 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے وہ میرے دین کا عالم ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا امیجن تو کرو اس معاملے کو، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے کیوں فرمایا تھا بھلا؟ اسی لیے فرمایا تھا کہ علماء عوام کو اور روحانی لوگوں کو بھی شریعت کی حدیں توڑنے سے منع کرتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ اور ہاں میں یہ کہتا ہوں پہلے زمانے میں حال یہ تھا اور معاملہ یہ تھا کہ علماء ہی مشائخ ہوا کرتے تھے، علماء ہی پیر ہوا کرتے تھے، اور سید اور پیر ہی علماء ہوا کرتے تھے، جیسا کہ حضور غوث اعظم ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی عمر ہے، ماں نے 40 دینار سینے میں سی دیے اور فرمایا بیٹا جاؤ واپس تب لوٹنا جب نبی کا سارا دین تیرے سینے میں ہو۔ سبحان اللہ۔ اور بیٹا جا، میرے 2 بیٹے ہیں، ایک تو ہے اور ایک تیرا بڑا بھائی ہے، بیٹا یہ میرے پاس میری خدمت کے لیے رہے گا، میں تجھے بغداد کی طرف بھیجا۔ اور حضور غوث پاک کی اماں جان جو جیلان کے، یعنی پہلے آج بھی ہم الوداع کرنا چاہیں تو
पिंड से बाहर छोड़ने जाते हैं, तो माँ अपने देहात के आखिरी जगह पर यानी आखिरी रास्ते पर छोड़ने के लिए आई हुजूर गौसे पाक को सीने से मिली। आए मैं सदके जाऊं उस माँ के, माँ का जिगरा है कि क्या क्या करती हैं कुर्बानियां जो माएं देती हैं, फिर उनके बेटे भी दरख्शिंदा आफताब बनते हैं। फरमाया बेटा आज जो मिलना है मिल लो। देर तक मिलती रही, सीने से लगाए रखा बेटे को, और फिर बेटे की उम्र है टोटल 17 साल, लगाए रखा सीने से, और उसके बाद रोती रही रोती रही रोती रही। वो माँ थी पता नहीं किस जहान में, किन तसव्वुरात में रोती रही। बेटे को मुंह चूमा, माथा चूम के, चेहरा हाथों में लेके कहती बेटा तू जा, मेरी और तेरी मुलाकात अब रसूलुल्लाह की बारगाह में क़यामत की सुबह होगी। जिनको हम गौसुल आज़म कहते हैं, उनकी माँ उन्हें बचपन में जुदा कर देती है और कहती है बेटा अल्लाह के दीन का तो आलिम भी बनेगा, तू वली भी बनेगा, तू सूफी भी बनेगा, तू गौस भी बनेगा, फिर गौसुल आज़म भी बनेगा, मगर एक मुसलमान के बच्चे को काम का बच्चा होना चाहिए, निकम्मा बच्चा नहीं होना चाहिए। एक मुस्लिम नौजवान की जवानी हीरा, मुसलमान का बच्चा हीरा है, उसे तराशीदा होना चाहिए कि उसकी चमक से पूरा आलम चमके, उसकी चमक से पूरा आलम खुशबूदार हो जाए, उसकी चमक से हर बंदा इस्तेफादा करे, हर बंदा उसकी कदर करना चाहे। और ये हुजूर गौसे पाक की माँ ने अपने बेटे को हमेशा के लिए जुदा करके फिर भेजा था, और हुआ भी यही कि चंद महीनों के बाद हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की माँ जो है उनका इंतकाल हो गया था, और सारी जिंदगी हुजूर गौसे पाक अपनी अम्मा जान की कब्र पर ही उनसे मुलाकात करते रहे। आप आका अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका को देखें, आका अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने बचपन में अपनी अम्मा से और अब्बा जान से जुदा कर दिया था। फिर क्या हुआ, वो इमामुल अंबिया हैं और ये इमामुल औलिया हैं। तो मैं कहूँगा हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, यही वजह है कि वो बेटा जिसको माँ ने अल्लाह के हवाले किया था, फिर वो अल्लाह के लिए जिया, फिर वो अल्लाह के लिए जिंदगी उसने गुजारी, और फिर अल्लाह के लिए आज तक उनका नाम लिया जाता है और क़यामत तक लिया जाता रहेगा। उनकी ज़मानत का आलम यह है कि कोई भी कादरी मुरीद हो जाए तो सुबह क़यामत ज़मानत है कि वो बख्शा जाएगा। ये ज़मानतें मतलब के सोए हुए थे और उठकर बता दिए, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। 40 साल तक तहज्जुद पढ़ी है इशा के वज़ू से, और 25 साल तक दरख्तों के पत्ते और दरख्तों के फल खा खा कर गुजारा किया है। अपने पेट नहीं भरे बल्कि लिल्लाहियत अपने अंदर पैदा की है, और यही हुजूर गौस पाक का हमें आज भी दर्स है। वो मुस्तंजिद बिल्ला सामने आया, आपके मिलने के लिए आया, आपके जामिया निजामिया में, कहां पर जामिया बोलो ना, जामिया निजामिया में हुजूर गौस पाक का मदरसा था बगदाद शरीफ में। मैं यहाँ पर एक और बात कर लूं, जितने भी बड़े बड़े आस्थाने हैं उनमें से 4-5 को छोड़कर कौन से आस्थाने ने कोई बड़ा मदरसा बनाया है पाकिस्तान में? किसी ने। चलो इंडिया भी शामिल कर लो, कौन से आस्थाने ने कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई है कि उसके जो ग्रेजुएट्स हैं वो दुनिया में फैल कर दीन का काम कर रहे हैं? कोई नहीं। हुजूर गौसे पाक का आस्थाना अलिया कादरिया था, साथ ही जामिया निजामिया था। यह है औलिया का तरीका कार कि अल्लाह का वली वो मुर्शिद भी है, वो शेख भी है, वो मुरब्बी भी है, साथ ही साथ वो शेख हदीस भी है। हमने मौलवियों को अलग कर दिया है और बड़ी गाड़ियों, कोठियों, बंगलों, महलों वाले पीरों को अलग कर दिया है। ये जानबूझकर किया गया है, जैसे कि स्कूल, कॉलेज और मदरसा पहले एक था, उसे अलग कर दिया गया है। अब हाल ये है कि जो दाढ़ी वाले उलमाए किराम हैं वो मुतअस्सिब शुमार होते हैं, जो पीर साहब हैं वो अमन का दर्स देते हैं और उनके पास ही बड़े बड़े लोग जाते हैं, और स्कूल और कॉलेज को हर बंदा जाता है, जबकि बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद भी नौकरियों के लिए मारे 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 कर रहे हैं, मिलती फिर भी कोई नहीं। और कहो कि क्वालिटी क्या है, दो जुमले मिजाज के खिलाफ हो जाएं, गालियों के गुछाड़ कर देते हैं। ये है तरबियत स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की? और मौलवी साहब को उनके मुक्तदी साहिबान सारी जिंदगी टॉर्चर करते रहते हैं, उन तो अजान सीधी नहीं दी थी,
ہوں تیرا اسپیکر خراب ہے، اب تیری صفحے ٹھیک نہیں ہے، اب جناب تم نے یہ کام کر دیا، میری مرضی کے بغیر تم نے لمبی دعا کیوں کر دی. اس طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں کہ نہیں اکثر مساجد میں. تو مولوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ چپ آئندہ کرساں ہو جاسی نا، ٹینشن نہ لو، تھوڑی سی تقریر لمبی ہو جائے شکر اللہ کا میرے انتظامیہ والے تجھ چنگے ہو تھوڑی مہربانی، کچھ آخر نہیں. علماء کرام کو بڑا تنگ کرتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے؟ آئندہ کرساں جی ٹینشن نہ لو یہ وہ کیا اس لیے کہ جو آپ انہیں رزق روزی ان کی چلائے ہوئے ہیں اس کے کھو جانے کے ڈر سے ایسا کہتے ہیں؟ نا مدرسے میں انہیں بتایا گیا ہے، مدرسہ پڑھاتے وقت دوران طالب علمی انہیں پڑھایا گیا ہے اللہ کے نبی نے تو دین پھیلانے کے لیے پتھر بھی کھائے تھے. او بیٹا اگر تجھے پتھر بھی کھانے پڑے اور ان کے بدلے اللہ رسول کی بات امت تک پہنچانا پڑے تب بھی پہنچاتے رہنا، تب بھی پہنچاتے رہنا. اس لیے آج کا عالم، آج کا امام، آج کا خطیب، آج کا مؤذن، آج کا خادم لوگوں کی آپ کی باتیں بھی سنتا ہے اور آگے سے چپ کر کے ڈیوٹی دیتا رہتا ہے. ہاں جو لوگ بلا وجہ اپنے علماء، ائمہ، مؤذنین اور خدام کو تنگ کرتے ہیں پھر اللہ ان سے بدلے بھی لیتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا. بڑی بڑی بری سزائیں ملتی ہیں. اس لیے آپ جن جن محلوں سے میں رہتے ہیں اپنے علماء، مشائخ اور پھر اپنے امام صاحب، قاضی صاحب، مؤذن صاحب، خادم صاحب ان کو فیسیلیٹیٹ کرو کیونکہ یہ اللہ کے گھر کے خادم ہیں. تو حضور غوث پاک کی بارگاہ میں وہ آیا خلیفہ وقت یعنی پریزیڈنٹ آف دا اسلامک میں کنٹری نہیں کہوں گا وہ پورا ورلڈ تھا اسلامک ورلڈ. تو اس نے 3 تھیلیاں لایا. حضور غوث پاک نے ایک تھیلی پکڑ کے اسے نچوڑا، ایسے نچوڑا. وہ بیٹا جس نے محنت کی تھی تو بس نچوڑا، اس کے اندر سے خون نکلا اور خون نکل کر اس کے وہ سامنے بیٹھا ہوا تھا اس تک لڑھک کے چلا گیا. آپ نے فرمایا او بے شرم انسان، تو سمجھتا ہے کہ میں دولت کا بھوکا ہوں؟ یہ ہے تیری دولت کی حقیقت، یہ ہے حقیقت کہ تو لوگوں کا خون چوس کر، ٹیکس کے نام پر پیسہ مروڑ کے، لوگوں کے حق مار کر، لوگوں کا پیٹرول اور دیگر چیزیں میں آج کی مثال دوں گا، پیٹرول اور چینی اور آٹا اور بجلی اور گیس اور ہر چیز کا بل بڑھا کر تم لوگ اپنی تجوریاں بھرتے ہو اور لوگوں کی خون پسینے کی محنت کی کمائی اپنے خون اپنے بینکوں میں جمع کرتے ہو اور جمع کر کے اپنی اولادوں کو عیاشی کرتے ہو. یہ دیکھ یہ تیرے پیسوں کی حقیقت ہے جو تم سونے کے لقمے کھلا رہے ہو. اے بڑے بڑے حرام خور وڈیرو، میں ان لوگوں کو کہوں گا یہ حضور غوث پاک کا فیضان ہے اور حضور غوث پاک کا پیغام ہے کہ بڑے بڑے وڈیرے جو اپنے رزق بچوں تک جو پہنچایا جاتا ہے اس کے حلال اور حرام ہونے کی پرواہ نہیں کرتے. میرے غوث اعظم نے آج سے 700 سال پہلے اس کا ان پیسوں سے خون نچوڑ کر یہ بتا دیا تھا کہ تو اپنے بچوں کو اگر خون کھلائے گا، اگر لوگوں کا حق کھلائے گا، حلال و حرام کھلائے کرے گا تو تیری اولاد تجھے زندگی میں بھی جوتے مارے گی، تیری نسل بھی ختم ہوگی اور تیری قبر پر بھی جوتے مارے گی. اے قادریو، اے پیروں کو ماننے والوں، اے اولیاء کو ماننے والوں، حضور غوث پاک کا درس یہ ہے حلال کماؤ، حلال کھاؤ، حلال بولو اور اللہ کے دین کے لیے جیو. اور جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کے دست و بازو بنو. میں آخری جملہ بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں وہ یہ ہے آج مسجد اقصی مظلوم ہے. آج ہم یہاں بیٹھ کے مسلوں میں بیٹھ کے تہجدوں میں جام ذکر کرتے ہیں اور گھروں میں بیٹھ کر ان کے ویڈیوز دیکھ کر آنسو بہاتے ہیں. ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. کون ہے جس نے جاندار آواز اٹھائی ہے فلسطین کے حق میں؟ بڑی بڑی باتیں تو میں نہیں کرتا، چھوٹی سی مثال دوں گا. آپ میں سے جس کا فیس بک کا اکاؤنٹ ہے وہ 3 سے 4 ویڈیوز لگاتار لگا دے، اس کے بعد اکاؤنٹ بند کر دیا جائے گا. آپ اپنی آواز ہی نہیں اٹھا سکتے. صرف ٹویٹر کو اجازت ہے فی الحال. آپ یوٹیوب دیکھ لیں، آپ جناب جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں ان سب پر آپ فلسطین کے حق میں آواز نہیں اٹھا سکتے. جب فلسطین کے حق میں آواز نہیں اٹھا سکتے تو مطلب کیا ہے؟ اے مسلمانوں، آپ کی حرام خوریوں کی وجہ سے، آپ کے ظلم و ستم کی وجہ سے آج مسجد اقصی لاوارث ہوئی پڑی ہے. آج وہاں کے بچوں کے اوپر جو ہے وہ ایسے بم گرائے جا رہے ہیں کہ جو جس کی ہوا نہیں پہنچ جائے تو انسان کا جسم گل جاتا ہے. اس کے باوجود اسے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی جاندار آواز ہی نہیں ہے. اتنا زیادہ آپ پر پابندی لگ گئی ہے مسلمانوں
میں صرف پاکستان کے مسلمانوں کو نہیں کہہ رہا، سب مسلمانوں کہ اگر امریکہ کے اندر یہودی بھی تمہارے حق میں ریلیاں نکالیں تو ان کو بھی قیدوبند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ کل امریکہ کے ایک سٹی شہر میں 200 یہودیوں نے مل کر فلسطین کے حق میں ریلی نکالی کہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے یہودیت کے نام پر، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ ان 200 لوگوں کو امریکن گورنمنٹ نے اریسٹ کر لیا، اب وہ جیل میں ہے۔ اسی طرح اسلام آباد میں اگر کوئی پریس کلب کے سامنے پکڑا جاتا ہے، ان بیچاروں کا تو قصور ہی کوئی نہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے یہ کیوں ہے؟ ہم اسلام کے ساتھ مخلص نہیں۔ آؤ عہد کرو، اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکو کہ ہم نے کہاں کہاں کس کس پلیٹ فارم پر ہم موجود ہیں اور ہمارے اندر اسلام ہے اور ہم اسلام کے ساتھ مخلص ہیں۔ جس دن آپ مخلص ہو گئے اس دن آپ غالب ہوں گے، ورنہ مار ہی کھاتے رہیں گے۔ پر دعا ہے کہ اللہ ہم گناہگار ہیں، ہمیں غالب کر دے، ہمیں اسلام کے ساتھ مخلص کر دے، ہماری زندگیوں میں قرآن کو اور اسلام کو راغب اور لاگو کر دے۔ آمین و ما علینا الا البلاغ۔